والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک لائق و زیبا ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق الکائنات مالک الارض السماء ہے، اور ہزاروں ہزار بے شمار درود و سلام نازل ہوئے ہوں تمام انبیاء و رسول پر، اور بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ساتھ یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمائی، اور علماء کرام کا خاص طور سے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمارے اس فیکٹری کے ابتدائی پروگرام کے اندر قرآن و احادیث کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو کے سامنے رکھنے کے لیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو، اور دنیاوی زندگی کے اندر خاص طور سے تجارتی معاملات کے اندر جو ہم سے بہت ساری غلطیاں اس کے اندر سرزد ہوتی ہے، لہٰذا اس کا ہم پاس و لحاظ رکھ سکیں۔ اور تمام سامعین کرام کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس اجلاس کے لیے وقت نکالا اور اس کے اندر شامل ہوئے، ماں اور بہنوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگ بھی اس اجلاس کے اندر شامل ہوئے۔ مزید آگے کچھ بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات کے اوپر، جب اللہ رب العالمین نے نعمتوں سے ہمیں نوازا تو اللہ رب العالمین نے انگنت مقامات پر اس بات کو واضح کیا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کے دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ لہذا نعمتوں کو پانے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا سورہ ابراہیم کے اندر وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ ہمارے رب نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو نعمتوں کے اندر اللہ رب العالمین اضافہ کرے گا۔ اس کو ہمیں اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لینا چاہیے کہ نعمت کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اس اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے میں حافظ نذیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت سے اس اجلاس کا آغاز کریں۔ جی صحیح آپ بیٹھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له آخرون
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارها واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصارها قد كنا في غفلة من هذا بل كنا مسلمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن
لعلهم فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزا. یہ تھے حافظ نذیر صاحب تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے بزم کا آغاز فرما رہے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے بزم کا آغاز ہو چکا ہے. تلاوت کلام اللہ کے بعد اب میں فاطمہ اور ادیبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور نظم گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتی ہوں. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے. سب کو پیدا اس نے کیا, قدرت والا اللہ ہے. سب کو پیدا اس نے کیا, قدرت والا اللہ ہے. سب رحمت والا اللہ ہے, سب کی دعائیں سنتا ہے. رحمت والا اللہ ہے, اس کے برابر کوئی نہیں. سب کا آقا اللہ ہے, اس کے برابر کوئی نہیں. سب کا آقا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا, میرا سہارا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا, میرا سہارا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے. سب سے اعلیٰ اللہ ہے, سب کا مولا اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دو بچیاں اپنی خوشکن آواز کے اندر نظم کو گنا رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید ترقی عطا فرمائے, مزید کامیابی عطا فرمائے. آمین. اب بلا تاخیر میں وقت کو ضائع کیے بغیر مقرر حضرت الشیخ مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. امام و خطیب مسجد اہل حدیث سنگرام پورہ آئے اور سامعین کو اپنے خطاب سے متوجہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسوله الكريم, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما, رب زدني علما. محترم صدر جلسہ
اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پردانشین خواتین، آج کی اس خوشی اور فرحت کے موقع پر جو ایک مختصر سا جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی مناسبت سے شکر گزاری کی عبادت کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے میرے بندو تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میری شکر گزاری کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے دو بنیادی عبادتوں کا حکم دیا ہے، ایک عبادت ذکر ہے اور ایک عبادت شکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لانا ہے۔ اور جو آدمی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے گا، اسی اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لائے گا۔ جو آدمی بندہ ذاکر ہوگا وہی آدمی بندہ شاکر ہوگا۔ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیے ہوئے اور بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیے ہوئے شکر گزاری کی عبادت لانا بہت ناممکن ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی میں ہماری جو محنتیں ہیں، ہماری جو تب و دو ہے اور ہماری جو جد و جہد ہے، اس کا نتیجہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یا تو بندہ شاکر بنتا ہے یا تو بندہ نافرمان بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی حقیقت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے دنیا کے اندر انسان کے سامنے راستوں کو کھول دیا، ہدایت کے راستے بھی بیان کر دیے، ضلالت کے راستے بھی بیان کر دیے۔ اب انسان کی ساری جد و جہد، انسان کی ساری تب و دو اور انسان کی ساری محنت کا نتیجہ یہ ہے یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری بجا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شاکر بنے گا، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکر گزار بندہ بنے۔ حضرات، شکر گزاری ایک عظیم عبادت ہے، شکر گزاری ایک اعلیٰ مقام ہے، شکر گزاری ایک عظیم صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے، یہ ایسی بندگی ہے جس بندگی اور جس صفت سے آراستہ و پیراستہ اللہ کے انبیاء تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، جلیل القدر عظیم المرتبہ پیغمبر اس صفت شکر کے متصف تھے۔ چنانچہ آپ قرآن پڑھیے، بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے حوالے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمارے یہ پیغمبر، ہمارے یہ نبی ہمارے بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے بہت زیادہ شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شاکرا لانعمی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بجا لانے والے تھے۔ اور خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اس صفت شکر سے متصف ہونے کی ترغیب اور تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ آپ اللہ کی عبادت کیجئے اور آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں۔ حضرات، اللہ کی نعمت چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بندہ شکر اسی وقت بجا لائے گا جب اس کے اندر احساس نعمت پیدا ہو۔
انسان کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا اس کے اندر احساس ہونا چاہیے. اس نعمت کا احساس جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا نہیں لائے گا. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ملتی ہے، استعمال کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، یہ احسان کتنا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کچھ نوازا کتنی عظیم شے ہے. جب تک احساس نہیں پیدا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں بجائی جا سکتی. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے بندوں کو بہت کچھ دیا ہے، اتنا دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. اگر تمہارے پاس مال نہ سہی، بزنس نہ سہی، کاروبار نہ سہی، تجارت نہ سہی، بہت بڑے عالیشان بنگلے نہ سہی، منصب نہ سہی، عہدہ نہ سہی، اللہ رب العالمین نے تمہیں جو یہ 4 اور 5 فٹ کا جسم عطا فرمایا ہے اور اس جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، صرف وہ نعمتیں انسان اس پر غور و فکر کر لے، اس کے بارے میں سوچ لے کہ انسان کی ایک ایک ظاہری اور باطنی نعمتیں کتنی عظیم ہے. اللہ اکبر. تو انسان کبھی زندگی پر اپنے سر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اٹھائے گا نہیں. یہ قوت سماعت، یہ قوت بصارت، یہ قوت گویائی، یہ ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، یہ پیروں میں چلنے کی قوت اور یہ عقل و دماغ اور سمجھ کی جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، یہ کتنی عظیم نعمت ہے. اس کا احساس ان سے پوچھئے جن کو اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں سے محروم کر دیا ہے. آج بندہ ہمیشہ مصیبت اور پریشانی میں شکوہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، مجھے اللہ نے نوازا نہیں، میرے پاس مال نہیں، میں غریب ہوں، میرے پاس مکان نہیں، میں کرائے پہ رہتا ہوں، میرے پاس اچھے لباس نہیں، میں پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہوں. یہ رونا دھونا بند کر دیجئے میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک عظیم نعمت ہے جو آپ کے پاس ہے، اس نعمت کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لائیے. ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کوئی انسان کے پاس جب نعمت کا احساس ہو جائے تو ایک ایک نعمت کتنی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے. ہارون رشید نے ایک مرتبہ پانی کا ایک گلاس منگوایا پینے کے لیے، پانی اس کے سامنے حاضر کیا گیا. ایک واعظ ایک نصیحت کرنے والے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت رک جائیے آپ، اگر آپ کو یہ پانی کا گلاس نہ دیا جائے، اس پانی کو پینے سے روک دیا جائے، پانی آپ کے اوپر بند کر دیا جائے، تو آپ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ اس پانی کے ایک گلاس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں؟ ہارون رشید فرماتے ہیں کہ یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پانی کے ایک گلاس کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنی آدھی سلطنت قربان کرنی پڑے اور آدھی سلطنت دے کر پانی کا یہ گلاس لینا پڑے تب بھی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ پانی جیسی عظیم نعمت استعمال کرتے ہیں، پانی جیسی عظیم نعمت ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس نعمت کی شکر گزاری کی توفیق نہیں، کیونکہ ہمیں احساس نہیں کہ پانی کتنی عظیم نعمت ہے. پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم احسان ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، بندہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتا ہے جب اس کے اندر احساس نعمت پیدا ہو. حضرات، شکر گزاری کے کچھ تقاضے ہیں، شکر گزاری کے کچھ اوصاف ہیں. وہ اوصاف، وہ تقاضے ہمارے اندر جب تک پیدا نہ ہو تب تک ہمارے اندر شکر گزاری کی صفت نہیں آ سکتی. وقت کی مناسبت سے چند تقاضے اور چند صفات میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک بندہ کو بندہ شاکر بننے کے لیے کن کن تقاضوں کو پورا کرنا ہے. سب سے پہلی بات کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو پانے کے بعد احساس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ کی تعریف بیان کرے.
اللہ کی حمد میں رطب اللسان رہے، ہمیشہ اللہ کی تعریف بیان کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے منہ کے ذریعہ تمہارے پیٹ میں ایک گھونٹ پانی بھی جاتا ہے تو اس پانی کے پینے کے بعد الحمدللہ کہو، اور تمہارے منہ کے ذریعہ تمہارے پیٹ میں اگر ایک لقمہ کھانا بھی جاتا ہے تو اللہ کے اس دیے ہوئے کھانے کے بعد الحمدللہ کہو۔ یعنی اللہ کی نعمت کا یہ تقاضا ہے، رب العالمین کی نعمت کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف بیان کی جائے، اس کی شکر گزاری بجا لائی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ نعمت کے ملنے کے بعد انسان الحمدللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ کی تعریف بیان کرے۔ اور نعمت تو نعمت ہے، احسان تو احسان ہے۔ ارے اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے صالح بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے، ایک لمبی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ ایک شخص جس کا ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا منھا بچہ، 6 مہینے کا، 1 سال کا، 1.5 سال کا چھوٹا بچہ، اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ جب اس کے بچے کو موت دے دی جاتی ہے، اس کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی قبضتم فؤاد صبرتی، کہا کہ تم نے میرے بندے کے بیٹے کو مار دیا، تم نے اس کے جگر کے گوشے کو، جگر کے ٹکڑے کو چھین لیا۔ ماذا قال عبدی، میرے بندے کا کیا تاثر تھا، میرے بندے کے کیا الفاظ تھے، اس مصیبت اور غم کی گھڑی پر اس کی زبان میں کیا الفاظ تھے؟ فرشتے جواب دیتے اللہ اس نے سب سے پہلے اپنی زبان سے تیری تعریف بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کا۔ آ رہی ہے مصیبت، آ رہی ہے پریشانی، ایک ننھا منھا بچہ وفات پا رہا ہے، لیکن ماں اور باپ کی زبان سے اللہ کی حمد کے کلمے ادا ہوتے ہیں۔ فرماتے اللہ تیرے بندے نے، تیری بندی نے الحمدللہ کہا، واسترجع، اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے شکر گزاری سے اور اس پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کی حمد بیان کرنے سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ ابنوا لی لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے، میری اس بندی کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو، جنت میں ایک محل تعمیر کرو، اور اس محل کا نام، اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ دیکھیے حضرات، ایک آدمی مصیبت میں گرنے کے بعد بھی، تکلیف میں گرنے کے بعد بھی، مصائب میں گرنے کے بعد بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنے عظیم اجر سے نوازتا ہے، کتنے عظیم اجر اور ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالا مال کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، نعمت کے شکر گزاری کے تقاضوں میں سے اہم تقاضا یہ کہ انسان کی زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے، اس کی حمد میں رطب اللسان رہے۔ شکر گزاری میں کہے جانے والے الحمدللہ سے زیادہ مصیبت میں کہے جانے والے الحمدللہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں زیادہ قدر و قیمت۔ طریقے سے حضرات، نعمت کی شکر گزاری کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمتیں عطا فرمائے، اس نعمت کی نسبت انسان کبھی بھی اپنی طرف نہ کرے، کبھی بھی اس نعمت کی نسبت اپنی طرف نہ کرے کہ یہ میری قابلیت ہے، یہ میری صلاحیت ہے، یہ میرا فن ہے، یہ میں نے کر دیا، یہ میں نے کر دیا۔ یہ انانیت نہیں ہونی چاہیے، یہ انانیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ نعمت کو منعم حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیشہ یہ کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ آج انسان دنیا کے اندر اگر کچھ کام کر گزرتا ہے، کچھ مال کما لیتا ہے، کچھ عزت حاصل کر لیتا ہے، کچھ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، کچھ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے یہ میری صلاحیت ہے، یہ میری قابلیت
قابلیت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ صفت تو قارون کی صفت ہے، یہ صفت تو قارون کی صفت ہے۔ جب اسے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال نکال، یہ اللہ کی نعمت ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، کہا یہ تو مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، مجھے اپنے علم کی وجہ سے دیا گیا، اس میں اللہ کا کیا لینا دینا ہے؟ میں کیوں غریبوں کے اندر مال کو بانٹوں؟ یہ تو میری صلاحیت اور میری قابلیت ہے۔ تو حضرات شکر و گزاری کا ایک عظیم تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی، اس نعمت کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور زبان سے ہمیشہ یہ کہنا چاہیے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ طریقے سے حضرات شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دے، اس نعمت کے اندر دوسروں کو شامل کرنا چاہیے، دوسروں کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال سے نوازتا ہے تو آپ مال کے اندر دوسروں کو شامل کیجئے، اپنے رشتہ داروں کو شامل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو کسی کارخانے سے، کسی فیکٹری سے نوازتا ہے تو آپ اس کارخانے اور فیکٹری کے اندر لوگوں کو کام دیجئے، لوگوں کو کام دیجئے، مزدور لائیے، ان کے ساتھ ویوہار کر کے ان کی گزرانے زندگی کے اسباب کو آپ پیدا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں انسان کو عطا فرمائی تو اس نعمت کے اندر دوسرے کو شریک کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے، بانٹ کر کے اس نعمت کو استعمال کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے کوئی چیز عطا فرمائی، کوئی چیز دی تو بس وہ اسی کی ہو کر کے رہ جائے، انسان بس اپنا ہی بھلا سوچے، اپنا ہی فائدہ سوچے۔ ایسا انسان کبھی شاکر نہیں بن سکتا، ایسا انسان کبھی شاکر نہیں بن سکتا۔ شکر گزاری کے تقاضوں میں سے ایک عظیم تقاضا یہ ہے کہ نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، چاہے وہ جس شکل کے اندر ہو، جس شکل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو عظیم نعمت عطا فرمائی، خصوصاً مال کی نعمت، دولت کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو عطا فرمائے تو اس نعمت کے اندر دوسروں کی حصہ داری، دوسروں کی شمولیت ہونی چاہیے۔ مال کو بحیثیت للہ، بحیثیت صدقہ اور بحیثیت زکات ادا کر کے اس نعمت کی شکر گزاری بجا ڈالی جائے۔ طریقے سے حضرات شکر گزاری کا ایک عظیم تقاضا اور ایک شاکر کی عظیم صفت یہ ہوتی ہے کہ انسان شکر گزاری کے تقاضے کو اس وقت تک پورا نہیں کر سکتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اس وقت تک بجا نہیں لا سکتا جب تک وہ اللہ کی مخلوق کا شکر گزار نہ ہو۔ ہم اور آپ دنیا کی زندگی گزارتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں اور بہت سارے دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے کٹھن وقت پر ہماری مدد فرمائی ہے، جنہوں نے ہم پر احسان فرمایا ہے، تو ان احسان مندوں کے احسان کو ادا کرنا، ان کے شکریہ کو ادا کرنا، یہ شکر گزاری کا بڑا تقاضا ہے۔ خصوصاً ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہماری شکر گزاری کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرے بندے میری شکر گزاری کر اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر۔ ہم میں سے کتنے جن کے ماں باپ زندہ ہے، حیات ہے، کیا ہمیں کبھی توفیق ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی شکریہ ادا کرنے کی؟ ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے؟ ماں کے ساتھ بیٹھ کر، باپ کے ساتھ بیٹھ کر کبھی محبت اور الفت کے ساتھ بات کرنے کا وقت ہمیں ملتا ہے؟ کہا کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کی شکر گزاری نہیں بجا لاتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ دنیا کے اندر جنہوں نے ہم پر احسان کیا، ان کے احسان کو یاد کیجئے، ان کے احسان کو یاد کیجئے اور اس احسان کو یاد کر کے ان کی شکر گزاری بچا لائیے۔ اور سب سے بڑا جملہ کسی بھی احسان مند کے احسان کو ادا کرنے کے لیے اور کسی بھلائی کرنے والے کے بھلائی کا بدلہ دینے کے لیے سب سے پیارا جملہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ہے جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا۔ اللہ آپ کو بہتر بدلا دے۔ ہم کیا بدلا دیں گے؟ آپ کے احسان کا ہم کیا بدلا دیں گے؟ جو احسان آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، جو بھلائی آپ نے ہمارے ساتھ
بدلہ دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے یہ جملہ کہہ دیا اس نے تعریف کے اور احسان کے حق کو ادا کر دیا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اس جملے سے واقف ہی نہیں، اور کبھی کہتے ہیں تو جزاک اللہ کہتے ہیں، صرف جزاک اللہ پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، پورا جملہ جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں بہتر بدلہ دے، اس جملے سے سامنے والے کو دعا دینی چاہیے جب وہ آپ پر احسان کرے، کوئی چیز آپ کو دے، آپ کا کوئی کام کر دے، آپ کو کسی جگہ چھوڑ دے، یا کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی خیر بھلائی کا معاملہ کرے۔ ارے مسلمان تو مسلمان ہے، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے اخلاق تو اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کافروں کے احسان کو بھی یاد کیا، کافروں کے احسان کو بھی یاد کیا۔ کافروں کے احسان کا بدلہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چکایا کرتے تھے۔ احسان کرنے والا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب کا رکھنے والا ہو، اگر وہ احسان کرتا ہے تو اس کا احسان کو یاد کیجئے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک عظیم روایت میں مطعم بن عدی کے بارے میں آتا ہے، مطعم بن عدی اگرچہ یہ کافر تھے، اگرچہ یہ کافر تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد تھے۔ بڑے مشکل موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مدد فرمائی، جہاں کفار مکہ آپ کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، وہ مطعم بن عدی جو ہے وہ آپ کی مدد کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے اور طائف سے بعد مکہ واپس آ رہے تھے تو مکہ والوں نے آپ کے لیے مکہ کے دروازوں کو بند کر دیا، مکہ کے دروازوں کو بند کر دیا تھا کہ اب آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہی مطعم بن عدی کھڑے ہوتے اور فرماتے ہیں، کون ہے محمد رسول اللہ کو روکنے والا؟ میں اپنی ذاتی پناہ کے اندر، اپنی ذاتی امان کے اندر اللہ کے نبی کو مکہ میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو اور مسلمان ساتھیوں کو شیخ ابی طالب نے 3 سال تک جو ہے بند کر دیا اور کھانا پینا لین دین رشتے ناطے سب جو ہے بند کر دیے گئے، تو اس معاہدے کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھانے والا یہی مطعم بن عدی ہے، یہی مطعم بن عدی ہے جنہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھا کر کے اس حلف نامے کو منسوخ کیا، اس عہد و معاہدے کو ختم کر کے مسلمانوں کی رہائی کے اسباب پیدا کیے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ تشریف لے گئے، مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا ہے، مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد بدر کا مارکا پیش آیا، بدر کے مارکے پیش آنے کے بعد 70 کافر جو ہے قیدی بن کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، 70 آدمی قیدی بن کر کے، 70 کافر قیدی بن کے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائی اس وقت مطعم بن عدی کو یاد کیا، مطعم بن عدی کو اس وقت یاد کیا، ان کے احسان کو یاد کیا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بندوں کے احسان کو یاد کرنے والے، احسان کو کس طرح یاد رکھنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مطعم بن عدی کے مر جانے کے بعد غزوہ بدر کے قیدیوں کو دیکھ کر کے مطعم بن عدی کو یاد کیا، اور ایک تاریخی جملہ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے اور فرماتے ہیں، لو کان المطعم بن عدی حیا فکلمنی فی هؤلاء النجنہ لعتقتهم له۔ کہا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے، آج مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان کافروں کے حق میں مجھ سے آ کر کے 2 بول بولتے، سفارش کرتے، تو میں ان کی سفارش کی لاج رکھ کے ان کو آزاد کر دیتا، میں ان کی سفارش کی لاج رکھ کے ان کی سفارش کو قبول کر کے ان کو آزاد کر دیتا، کیونکہ وہ بہت احسان کرنے والے، بہت میرے احسان ان کے اوپر ہے۔ تو حضرات خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کو شاکر بننے کے لیے، شکر گزاری کی عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک صفت کی تقاضا یہ بھی کہ میرے بھائیوں کے بندہ اللہ کی شکر گزاری بجا لانے کے ساتھ ساتھ بندوں کی شکر گزاری بجا لائے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میرے بھائیوں وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں عطا فرمائی، اس نعمت پر، اللہ کی ایک ایک نعمت پر ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور آج الحمدللہ ہمارے ایک عزیز کے لیے، ہمارے ایک پیارے کے لیے، ہمارے ایک بھائی کے لیے یہ ایک نعمت کا شمع ہے، یہ ایک نعمت کا ماحول ہے جو اللہ رب العالمین نے ایک کارخانے کی شکل میں، ایک فیکٹری کی شکل میں، جو ایک کھانے کی شکل میں اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اس نعمت کے اندر ہمیں اور آپ کو بھی شریک کیا ہے۔
ہمیں اور آپ کو بھی اس نعمت کے اندر شریک کیا ہے اور دین کا یہ پروگرام رکھ کر کے اور کھانے کی یہ دعوت رکھ کر کے ایک عظیم فریضے کو انجام دیا ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، انسان کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی ایک ایک دی ہوئی نعمت میرے بھائیوں اپنے اندر ایک مقام رکھ دی ہے، اپنے اندر ایک عظمت رکھ دی ہے۔ کبھی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی نعمت کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور بس ایک آخری حدیث اللہ کے نبی کے کہ دنیا کے معاملے میں انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، اپنے سے کمتر کو دیکھے، یہ چیز اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجانے میں بہت فائدہ دے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اشدر ولا تزدر نعمت اللہ علیکم۔ کہا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو، اپنے سے اونچوں کو مت دیکھو۔ دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، اونچے والوں کو مت دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے، اپنے سے اونچے والوں کو دیکھو گے تو کبھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں بجا لا سکو گے۔ نیچے والے کو دیکھ کر کے احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس سے اچھا رکھا ہے، الحمدللہ زبان سے نکلے گا۔ اپنے سے نیچے کو دیکھا، اللہ کی تعریف ہوگی اور وہی سے اپنے کو اونچے کو دیکھیں گے، اپنے اندر احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہمارے سامنے ہیچ ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں پیارے نبی کی تعریف کو یاد رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں کہتے سنت سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں شکر گزاری کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، شکر گزاری کی عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کے کاروبار میں، ان کے بزنس میں اللہ تبارک و تعالی تجارت کے اندر برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی آفات اور مصیبت سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مجید مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے اردو شعر مولانا عمران سلفی حفظہ اللہ شکر گزاری کے بہترین خطاب فرما رہے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اللہ کی چھوٹی بڑی تمام نعمت پر شکر گزاری کرو گے تو اللہ کہتا ہے میں اور ذرا دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب سخت ہے۔ کہ اللہ کا عذاب نعمت کے سوال کے طور پر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ نعمات اور نعمتیں جو ہوتی ہیں جب بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمت پر شکرگزاری بجا لاتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین مزید انعامات سے نوازتا رہے۔ اپنے حضرت الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دینے سے پہلے ایک نظم گنگنانے کے لیے صدام سلفی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین آواز میں نظم گنگنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نظم ہے، اس میں کا ٹائم بہت کم ہے، 3-4 بند سماعت فرماتا ہوں، سماعت فرما کہ مومن ہو مومن، مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر، کہ مومن ہو مومن بولو یہ کھل کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ او حنظلہ جیسے غازی کہاں ہے، کہ وہ حنظلہ
का था वो लश्कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। के न घबराओ तशरीफ लाएंगे मेहदी, के न घबराओ तशरीफ लाएंगे मेहदी। खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहदी, खिलाफत का झंडा उठाएंगे मेहदी। दज्जालियत को जहां से मिटाने ईसा भी दुनिया में है आने वाले, ईसा भी दुनिया में है आने वाले। फिर बदल देंगे दुनिया, बदल देंगे दुनिया, बदल देंगे दुनिया को हम साथ मिलकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लास्ट बंद है, समाप्त करना है कि है अपने लहू में वतन की मुहब्बत, कि है अपने लहू में वतन की मुहब्बत। धड़कता 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 है सीनों में दिल बन के भारत। यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे, कि मर कर के मर कर के मर कर के खाके वतन में मिलेंगे, के मर कर के खाके वतन में मिलेंगे। उठेंगे 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 इसी खाक, उठेंगे इसी खाक, उठेंगे इसी खाक से रोज महशर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मोमिन हो मोमिन बोलो ये खुलकर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारे बिरादरम सद्दाम साहब नज़म सुना रहे थे। अब मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपके सामने हज़रत शेख असलम मदनी हफिज़हुल्लाह को पेश करूँगा। आप सामईन के सामने ख़वातीन की इस्लाह इस उन्वान पर खिताब फरमाएंगे। ख़वातीन की इस्लाह यकीनन बहुत ज़रूरी है, और ख़वातीन की इस्लाह होगी तो माशरे की बेहतरीन इस्लाह होगी। मैं दावत सुखन देता हूँ हज़रत शेख असलम मदनी हफिज़हुल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. بزم سعید میں موجود قابل احترام صدر محترم، ایسے ہی جلیل القدر باوقار علماء کرام،
سامعین اعظام، پردہ نشین، خواتین اسلام، مختصر سے وقت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اصلاح خواتین۔ یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سماج معاشرہ اس کی بقا اور تحفظ کے لیے جیسے مردوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے خواتین کا سماج معاشرے کے بقا کے لیے ہونا اتنا ہی ضروری ہے۔ نسل انسانی کی ترقی کے لیے مرد و زن دونوں کا وجود اللہ نے ضروری قرار دیا، اسی لیے کلام مجید میں کچھ آیات ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں، چاہے سورہ نحل کی آیت نمبر 72 واللہ جعل لکم من ازواجکم، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، بیویاں بنائیں۔ 21 نمبر کی آیت ہے جو سورہ روم کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، خاتون مرد کے لیے مودت کا، رحمت کا، اطمینان کا، سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کہ کلام مجید میں رب العالمین نے بیان کیا۔ اسی لیے جیسے اسلام کا آئین، اسلام کا قانون مردوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے اسلام کا آئین، اسلام کا قانون خواتین کے لیے بھی ہے۔ کلمہ پڑھنا اللہ کے بندے کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے کلمہ پڑھنا اللہ کی بندی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کلام مجید میں کئی جگہ اس طرف اشارہ کیا گیا۔ 97 نمبر کی آیت سورہ نحل کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، نیک عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بنائے گا۔ یہاں پر اللہ نے نیک عمل کے پیرائے میں جیسے مرد کا تذکرہ کیا، اسی طرح خاتون کا بھی تذکرہ کیا۔ اسی جگہ اللہ نے کہا، 35 نمبر کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخر الآیہ، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والی خواتین، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی خواتین، عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والی خواتین، اور صداقت کا پیکر بننے والے مرد اور سچائی کا لبادہ اوڑھنے والی خواتین، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی خواتین، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی خواتین، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی خواتین، ان تمام کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کی شکل میں جنت الفردوس تیار کی ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے اسلامی تعلیمات کا مکلف جیسے ایک مرد کو بنایا گیا، اسی طریقے سے خاتون کو بھی بنایا گیا۔ جیسے مرد کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اسی طریقے سے خاتون کو بھی پابند کیا گیا کہ وہ اپنی بھی اصلاح کرے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، یہ سورہ احزاب کی 53 نمبر کی آیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے، ازواج مطہرات کا سیاق ہے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ روئے زمین کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں، جن کا کردار سب سے مقدس ہے۔ ان جیسی خواتین نہ کبھی پیدا کی گئی، نہ تا قیامت کبھی پیدا کی جائے گی۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے ازواج مطہرات، اے نبی کی بیویاں، تم میں سے جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، نیک عمل کیا، تو ہم اس کو اجر عظیم سے مالا مال کریں گے۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور جنت الفردوس کی شکل میں اسے بدلہ صلہ دے کے بہترین
ثواب اور رزق کریم عنایت کریں گے۔ ازواج مطہرات کو اسی آیت سے پہلے 28 نمبر کی آیت ہے، 29 نمبر کی آیت ہے، اس میں بھی کہا گیا کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اے نبی کی بیویاں، اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کیا، اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یہ خطاب خواتین سے ہی ہے، روئے زمین کی سب سے پاکیزہ خواتین سے ہے۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے دین منمانیوں کا نام نہیں ہے، شہوت کا نام نہیں ہے، خواہشات کی پیروی کا نام نہیں ہے۔ اور جیسے ایک مرد کو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، ویسے ہی خاتون کو بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ خاتون محض حسن و جمال کے لیے یا پھر زیب و زینت کے لیے، زیبائش کے لیے، آرائش کے لیے، آسائش کے لیے دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہیں۔ آج کل کتنی خواتین ہیں، مسلمہ ہیں، زبان سے کلمہ گو بھی ہیں، لیکن دنیا میں جینے کا مقصد انہوں نے محض سورنا بنایا ہے، زینت سے مزین ہونا بنایا ہے، جبکہ اللہ نے جس کو جو شکل دی ہے، جو رنگ دیا ہے، جو صورت دی ہے، وہ اپنے آپ میں بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کلام مجید کہتا ہے 64 نمبر کی آیت کا ایک جز ہے سورہ مومن، جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری تصویر بنائی ہے، اور کیا ہی حسین اللہ نے تمہاری تصویر بنائی ہے۔ خواتین اس بات کو غور سے سنیں، انسان کا حسن، انسان کا جمال، اور ایسے ہی اس کی رفعت اور بلندی اس کی صورت کی خوبصورتی میں نہیں ہے، اس کی سیرت کی خوبصورتی میں ہے۔ اسی لیے صورت تو اللہ نے بنائی ہے، جس کو جو دی ہے وہ اپنے آپ میں حسین ہے، ہمیں اپنی سیرت حسین بنانی ہے۔ 2564 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہارا جسم نہیں دیکھتا، تمہارا مال نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارا دل، تمہارا عمل دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ حدیث بھی یہاں پر پیش کر دی جائے کہ ایک ایسی خاتون جس کا صفتی لفظ بیان کیا گیا، 2576 صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عطا ابن ابی رباح سے، الا اریکم امرأة من اہل الجنہ، اے عطا ابن ابی رباح، کیا ایک جنتی خاتون کو زمین پر ابھی وہ موجود ہے دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ضرور بتائیں۔ وہ خاتون طواف کر رہی تھی، دور سے ہی عبداللہ ابن عباس نے اشارہ کیا اور کہا یہ خاتون ہے، ان کا ایک قصہ بیان کیا، اور اسی میں الفاظ ہے هذه المرأة السوداء قد اتت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سیاہ فام کالی کلوٹی، کیا کہا؟ یہ سیاہ فام کالی کلوٹی خاتون ایک مرتبہ رسول اللہ کے پاس آئی اور اس نے کہا انی اسرع واتکشف یا رسول اللہ فادعوا اللہ لی، اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں چلتے چلتے بے ہوش ہو جاتی ہوں، میری شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اس بیماری کو ختم کر دے۔ رسول اللہ نے 2 آپشن دیے موجود خواتین سے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ رسول اللہ کی نصیحت ذہن میں راسخ رکھیں۔ اللہ کے نبی خاتون سے کہتے ہیں ان شئت دعوت اللہ لکی، اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ یہ بیماری دور ہو جائے میں دعا کر دوں گا، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیکن دوسرا آپشن، ایک دنیا کا دیا بیماری ختم ہو جائے گی، ایک آخرت کا دیا۔ جنتی خاتون
صرف شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، شکل تو سیاہ ہے، شکل تو کالی ہے، لیکن جو سیرت ہے وہ حسین سے حسین ہے، خوبصورت ہے۔ ایمان کیسا ہے؟ دوسرا آپشن دیا، وَإِن صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةُ، اگر آپ صبر کرتی ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ انی اصبر واحتسب، اللہ کے نبی جتنے دورے پڑے میں صبر کروں گی، فَادْعُوا اللَّهَ لِي أَلَّا أَتَكَشَّفَ، صرف اللہ سے اتنی دعا کر دیجئے کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی میری بے پردگی ہو۔ آج کل کی اسلام والی خواتین اپنے جسم کی، حسن کی، جمال کی، زیبائش کی، زیب و زینت کی نمائش کرتی ہیں اور اس کے بعد بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ مسلمہ ہیں۔ خاتون اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ حیا ہے، ایمان ہے۔ خاتون اسلام کا سب سے بڑا سرمایہ ظاہری زیب و زینت نہیں ہے، اعلیٰ ترین کپڑے نہیں ہیں، بلکہ سب سے بڑا سرمایہ سینے میں موجود، سیرت میں موجود ایمان ہے، حیا ہے۔ یہ خاتون اس لیے جنتی بنائی گئی کہ پہلے عقیدہ ہے، دنیا نہیں آخرت چاہیے، اور پھر بے ہوشی کی حالت میں بھی مجھے بے پردگی، بے حجابی گوارا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گوارا نہیں۔ آج کل کی خواتین محفلوں کی زینت بنتی ہیں تعمدن قصدن، جن کے سامنے سورنا چاہیے ان کے سامنے وہی کچن والے میلے کچیلے کپڑے، اور اوروں کے لیے زیبائش کر کے، آرائش کر کے حسن و جمال کا اظہار کرتی پھرتی ہیں۔ 58 نمبر کے مستدرک حاکم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، الحیا والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر، ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ جب حیا جاتی ہے تو اکیلے نہیں جاتی، ایمان ساتھ لے کے جاتی ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اے ازواج مطہرات، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن گئی، آخرت کی طلبگار بن گئی، تو پھر رب العالمین نے تمہارے لیے آخرت میں جنت الفردوس بطور انعام تیار کر رکھا ہے۔ خاتون کسی کے لیے بھی جس کو اللہ بیٹی دیتا ہے، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت کے دلائل اس پر شاہد عدل ہیں کہ جس کو بھی اللہ نے بیٹی دی، صاحب اسلام ہے، بیٹی کی شکل میں اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا دیا؟ جنت کا سرٹیفکیٹ۔ جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں نا بچیوں کو، بیٹیوں کو، انہیں یہ فرامین ضرور سننے چاہیے۔ 49 نمبر کی آیت سورۃ الشورى کی، جس میں اللہ کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ نے اولاد کا تذکرہ کیا، پہلے کہا اللہ جو چاہے وہ پیدا کرے، اور پھر اولاد میں سب سے پہلی نعمت کا، اپنے تحفے اور ہدیے کا تذکرہ بچی کی ولادت کی شکل میں کیا۔ ایسا نہیں کہا اللہ نے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، پہلے کہا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ اولاد کے نام پہ جسے چاہے اپنا تحفہ دے، اور پہلا ذکر اولاد جو اللہ کا تحفہ ہے اللہ نے بیٹیوں کا کیا ہے، بیٹوں کا نہیں کیا ہے۔ یہ فضیلت ہے ایک بچی کی، یہ فضیلت ہے ایک خاتون کی۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرحلے بتائے ہیں، جیسا کہ کئی ایک احادیث ہیں، صحیح مسلم کے اندر 2629 اور ایسے ہی 2631، یہ 2 حدیثیں ہیں، اور اسی طریقے سے سلسلے صحیحہ میں 1027 اور اسی کتاب کے اندر 294 295 296، یہ سب حدیثوں میں جو الفاظ بتائے گئے، بیان کیے گئے، من کان عندہ 3 بنات، جس کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، اور سے سنیں، جس کسی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی،
حدیثوں میں ہیں جو ریفرنس دیے گئے، 2 بیوی یا 1 بیوی اگر بیٹی کی شکر گزاری جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے کی، فَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُنَّ وَعَلَّمَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهُنَّ، اگر اس بیٹی کو اسلام کا ادب سکھایا گیا، اس بیٹی کو اسلام کی تعلیمات کا زیور پہنایا گیا، تو یہ بیٹیاں جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، دوزخ سے بچنے کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کن لہ سترا من النار، یہی تمہاری بیٹیاں جن کی تربیت، جن کی تعلیم تم نے اسلامی کی ہے، ایمانی کی ہے، دینی کی ہے، کل یہ تمہیں دوزخ سے بچائیں گی بھی اور جنت میں لے کر کے بھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، حضرت عائشہ کے پاس ایک ماں آئی جس کے ساتھ بچیاں تھیں، مانگنے آئی تھی، جو کچھ تھا دے دیا، اس نے اپنا حصہ بھی بیٹیوں میں تقسیم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہ 2629 صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ابتلی من هذه البنات من ابتلی من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، جو ان بچیوں کی پرورش میں، پرداخت میں، نشو و نما میں اور ایسے ہی تربیت میں آزمایا جاتا ہے، پھر وہ ان بچیوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، جیسے ان کی تربیت کرنی چاہیے ویسے تربیت کرتا ہے، تو یہ بچیاں کل اس کے لیے دوزخ سے بچنے کی ڈھال ہو جائے گی۔ بچیوں کی تربیت دور حاضر کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ اہل اسلام کی بہت سی بچیاں جو آج کل ارتداد کی راہ پہ گامزن ہو گئی ہے، اللہ نے بطور انعام گود میں اسلام کی نعمت دی، لیکن گھرانہ دینی نہیں ہے، والدین دیندار نہیں ہیں، تو یہ بچیاں دین کو پیٹھ پیچھے رکھ کے یا پائے تحقیر سے روند کے نعوذ باللہ لبادہ کفر اوڑھ رہی ہیں، اور ایسے ہی اسلام فروخت بن رہی ہے، ضمیر فروش بن رہی ہے، ایمان بیچ رہی ہے اور ارتداد کی راہ پر گامزن ہو رہی ہے۔ تربیت بچیوں کی کیسے دی جاتی ہے؟ صحابہ اکرام ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسا کہ آپ کی بھی بچیاں ہیں، اور آپ نے بچی کا مقام بیان کرتے ہوئے خود اپنی ایک بیٹی کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا ہے، 5230، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فاطمہ انما ہی بضعۃ منی یریبنی من ارابها ویؤذینی من آذاها۔ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، یہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ رسول کہہ رہے ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی، انہیں اذیت دی، اس نے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ آج والدین ہیں جن کی گودوں میں اللہ بیٹیاں دیتا ہے، آپ بچیوں سے پیار کریں، الفت اور محبت کریں، یا ایسے ہی استطاعت کے طور پر آپ ان کی دنیا بھی بنائیں، ان کی مانگیں بھی پوری کریں، لیکن محبت کے نام پر کبھی یہ نہ کریں کہ بچے یا بچیاں جو مانگے وہ ان کے حوالے کریں، یا پھر ہم صرف اپنے بچے اور اپنی بچیوں کو لاڈ پیار کا ایک تحفہ سمجھے، ایک سامان سمجھے۔ نہیں، یہ بچے اور یہ بچیاں ہمیں جنتی بننے کے لیے اللہ نے دی ہیں، انہیں جنتی بنانے کے لیے ہمیں دی ہیں، دوزخ سے بچنے اور انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے ہمیں دی ہے۔ یا قرآن نے کہا 6 نمبر کی آیت سورہ تحریم کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم بخار سے اپنے بچے اور بچیوں کو بچاتے ہیں، دنیا کی معمولی سی تکلیف سے ہم اپنے بچے اور بچیوں کو بچاتے ہیں، لیکن ہمارے پیشانی پر کبھی بل بھی نہیں آتے، کیونکہ ہمیں ہی خود فکر نہیں ہے دوزخ سے بچنے کی، ہم ہمارے بچے اور بچیوں کو دوزخ سے نہیں بچاتے۔ دنیا کی معمولی سی آگ اللہ نہ کرے انسان کے گھر میں لگ جائے تو انسان خود بچے گا، خود بچنے سے پہلے اپنی اولاد کو بچائے گا، گھرانے کو بچائے گا،
اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو، اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ 119 نمبر کا اثر ترغیب و ترغیب میں ہے، حضرت علی کہتے ہیں کیسے ایک انسان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچائے گا۔ علموا اہلیکم الخیر، اپنے اہل و عیال کو دین سکھائیے، اہل و عیال کو اللہ کا ڈر سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابھی ہم نے سنا، حضرت فاطمہ سے آپ کو اتنی انسیت ہے، اتنی الفت ہے، اتنی محبت ہے، کہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اتنی محبت اور اتنی انسیت کا تقاضا بھی دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے رسول اللہ اپنی لاڈلی کو دوزخ سے بچا رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، کوہ صفا سے توحید کا نعرہ بلند کیا، تب بھی خطاب کر کے ننھی منی فاطمہ سے ہی کہا تھا۔ 204 صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ بنت محمد، آپ کو جو کچھ دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے آپ مانگ سکتی ہیں، میری استطاعت کے بقدر میں آپ کو جو دے سکتا ہوں وہ دوں گا، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے نیکیاں تمہیں کرنی ہوگی، دینداری تمہیں اختیار کرنی ہوگی۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین ہوتے ہوئے اپنی لاڈلی بیٹی کو دوزخ سے ایسے ہی بچا لے بغیر عمل صالح کے، میں تمہیں دوزخ سے نہیں بچا سکتا۔ نصیحت کی، ڈر دلایا، دوزخ کا عذاب سنایا۔ آج ہم اور آپ گھر میں سب کچھ باتیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں بیٹھ کر کے نعوذ باللہ شیطانی تصاویر دیکھتے ہیں، شیطان کو بھی دیکھتے ہیں، فحش جو تصویریں ہیں ویڈیو کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، وہ سب کچھ بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن گھر میں کبھی قال اللہ قال رسول کی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے یہ رشتے دین کے بنا پر ہیں، جب شادیاں بھی ہوئی تو یہ عقد نکاح بھی قرآن کی 3 آیتوں پر رسول اللہ کے فرامین پر ہوا۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا گھرانہ کیسا ہونا چاہیے؟ دین سے لبریز ہونا چاہیے۔ سوائے ہمارے گھرانے میں دین کے سب کچھ کیا جاتا ہے، رات رات بھر بیٹھ کر کے غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، ایک ساتھ بیٹھ کر کے بہترین پکوان بھی کھائے جاتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کر کے فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں، لیکن کیا اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے؟ 1308 1309 ابو داؤد کی ہے، اذا استيقظ الرجل، ایک آدمی رات میں خود جاگتا ہے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پورے گھر والوں کو جگاتا ہے، سارے مل کر کے ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اگر جس گھرانے میں ماحول ایسا ہو، گھر کا جو مربی ہے وہ بھی رات میں قیام اللیل کے لیے بیدار ہو، اہلیہ کو بھی بیدار کرے، ایک ساتھ مل کر کے اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، تو اللہ ایسے گھرانے کو، ایسے افراد کو، ایسی فیملی کو کس میں شامل کرتا ہے؟ الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہی ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور انہی کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ ایک موقع تھا، جیسا کہ 5155 سنن نسائی کی جو صحیح سنن نسائی ہے اس کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ کو شوہر عزیز نے، ابو الحسن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قیمتی ہار دیا۔ رسول اللہ گھر میں گئے، زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور گلے میں سونے کی چین، سونے کا ہار تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اہداہا الی ابو الحسن، شوہر عزیز نے دیا ہے، کس کو پسند نہیں کہ شوہر گفٹ دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی زہد و ورع میں گزاری، آپ نے گھرانے کو تعلیم دی زہد و ورع کی، اس لیے حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سونے کی چین نکال لو، ایسرکی ان یقول الناس فاطمہ بنت محمد وفی عنقها سلسلۃ من النار، کیا تمہارے لیے یہ بات آسان ہلکی ہوگی کہ لوگ یہ باتیں کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس کی گردن میں سونے کی چین یا جہنم کی چین، اتنا کہہ کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا،
دوزخ سے ڈرایا. اس کے بعد رسول اللہ کی تربیت میں پلی ہوئی بیٹی تھی. جیسے خود رسول اللہ پورے جنتیوں کے سردار ہیں. 79 نمبر کی صحیح الجامع کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ پوری جنتی خواتین کی سردار ہے. فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. لیکن یہ جنتی سردار اس لیے نہیں بنی کہ صرف رسول اللہ کی بیٹی تھی، بلکہ عمل ایسا کیا، دین ایسا اختیار کیا، اللہ کو راضی ایسا کیا. رسول اللہ کہہ کر کے چلے گئے کہ تمہاری گردن میں سونے کی چین حقیقت میں جہنم کی چین ہے، اور یہ تمہارے لیے آسان ہوگا کہ لوگ میری طرف منسوخ کر کے گئے کہ محمد کی بیٹی ہے، گلے میں دوست کی چین پہنے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ نے غلام کے ذریعے بازار میں یہ چین بکوائی اور ایک دوسرا غلام خریدا اور اس غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا. رسول اللہ کو بتلایا کہ چین کا ایسا استعمال کیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا الحمدللہ نجا فاطمہ من النار. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے فاطمہ کو دوزخ سے نجات دی. یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے. ہمیں بھی گھرانے میں مستورات کو، اپنی خواتین کو، اپنی بچیوں کو دین سکھانا چاہیے، اللہ کا ڈر دلانا چاہیے. آج اگر اللہ کا ڈر دلایا ہوتا، جہنم کی وعیدیں سنائی ہوتی، تو ایسے ہی اہل اسلام کی بیٹیاں اسلام فروخت نہیں بنتی، زمین فروش نہیں بنتی. آج ہمیں ہی اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا اور ہم خود معمون ہیں، بے خوف ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو اللہ کے عذاب سے کیا ڈرائیں گے. بیٹیاں ایسی ہونی چاہیے. حضرت عمر جن کا بڑا مقام ہے، دوسری طرف انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی طرح بنایا. 4615 یہ مشکل الآثار کے اندر ایک حدیث ہے. ایک مرتبہ طلق رسول اللہ حفصہ تطلیقہ، حضرت عمر کی بیٹی کو رسول اللہ نے طلاق دے دی. خواتین سنیں، طلاق رسول اللہ نے دی. کن کی بیٹی؟ حضرت عمر کی بیٹی. باپ جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کا کردار اپنی اولاد کو بھی اتنا ہی بڑا بناتا ہے. بڑکپن یہ نہیں کہ بڑے خاندان والے ہیں، مالدار ہیں. بڑکپن یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا اونچا ہے، ہمارا دین اتنا ہے، ہمارا تقوی ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے. حضرت عمر بہت بڑے ہیں ایمان میں، دین میں، تو انہوں نے ثابت کیا درخت کی پہچان پھلوں سے ہوتی ہے. درخت کی اپنی پہچان نہیں ہوتی، انسان کی پہچان اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد جب غلط کرتی ہے، اولاد کو کم کہا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے. حضرت عمر، ان کی بیٹی حفصہ، خود راتوں میں حضرت عمر تہجد پڑھنے والے. 1196 موطا امام مالک کی روایت ہے. ہدایت الروات کے اندر بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ راتوں میں تہجد پڑھنے والے حضرت عمر. بیٹے کو بھی تہجد پڑھنے کی تاکید تلقین کی، اس کو بھی قیام اللیل کا پابند بنایا. بیٹی کو بھی ایسی تربیت دی، اسلامی زیور سے ایسا آراستہ کیا کہ رسول اللہ نے طلاق دی ان کی بیٹی حفصہ کو، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کیا الفاظ استعمال کیے. باپ کے لیے تو آسمان سے کلام مجید کی وحی اترتی تھی، اللہ فیصلوں میں حضرت عمر کی رائے کی ترجیح کرتا ہی تھا، لیکن باپ تو باپ ہے، یہاں بیٹی بھی اپنے سلسلے میں اللہ کی طرف سے اپنی شہادت اتروا رہی ہے. حضرت جبریل آئے اور اللہ کے نبی سے کہا طلاق واپس لیجئے. راجع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، طلاق واپس لیجئے. کیوں؟ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، یہ عمر کی بیٹی ہے، دن میں سب سے زیادہ روزے رکھتی ہے، راتوں میں سب سے زیادہ قیام کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات، حضرت عمر کے لیے وحی اترتی تھی، ان کی شان میں بھی، بیٹی کی شان میں بھی وحی اتری. اِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تقدیر کی قلم سے صرف دنیا میں نہیں، جنت میں بھی اس عمر کی بیٹی حفصہ کو آپ کی بیوی قرار دے دیا ہے. اس لیے آپ انہیں طلاق دے کر کے نکاح سے نکال نہیں سکتے. فوری طور پر آپ طلاق واپس لیجیے. بیٹیوں کی تربیت ایسے کی گئی، اسی لیے وقت اجازت نہیں دیتا. دوسرا جو مرحلہ ہے خاتون کا، وہ بیوی کی شکل میں آتا ہے، اور کلام مجید ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہو. بہت مشہور حدیث ہے 1467 کتاب النکاح صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا
المرأۃ الصالحہ دنیا پوری سامان انتفاع ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. جو بھی دنیا میں ہے سب سے قیمتی سامان کیا ہے؟ نیک صالح خاتون ہے. ہم نکاح تو کرتے ہیں، خاتون کو اپنی زوجیت میں لاتے ہیں، لیکن سب سے قیمتی خاتون کسے کہتے ہیں؟ ہماری ذات والی ہو، حسب و نسب والی ہو، مالدار ہو. اس سے بڑھ کر کے آج ایک نوجوانوں کا نشہ حسین خوبصورت، چہرے کے اعتبار سے بہت زیادہ گوری ہو. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے ایک خاتون ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے چہرے کے اعتبار سے، اور جو نوجوانوں کا پیمانہ ہے، مقیاس میزان ہے، اس کے اوپر رنگ بھی بہت صاف ہے، چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، بول نہیں سکتی، کان سے سننے کی طاقت نہیں ہے، سن نہیں سکتی، آنکھ سے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، بصارت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتی، اور دماغ بھی صحیح نہیں ہے. کیا صرف رنگ دیکھ کر کے، حسن و جمال والا تصور کر کے زوجیت میں کوئی لائے گا؟ بولو لائے گا؟ یہ تو دنیا کا عیب ہے. اس سے کئی گنا زیادہ عیب وہ خاتون جو بہت حسب و نسب والی ہے، چہرے کے اعتبار سے بڑی حسین اور جمیل ہو، بہت بڑے خاندان کی ہو، لیکن ایمان کے اعتبار سے کانوں سے حق کی بہری ہو، آنکھ سے حق کی اندھی ہو، اور دماغ اور دل سے حق کے اعتبار سے بے وقوف اور مجنون ہو. تو کیا ایسے کو اپنی زوجیت میں لانا چاہیے؟ ایسوں سے شادی کرنی چاہیے؟ سب سے قیمتی دنیا کا سامان نیک صالح عورت ہے. اسی لیے جو لوگ دینار درہم اکٹھا کر رہے تھے نا صحابہ اکرام میں، ایک حدیث ہے 1856 ابن ماجہ کی، کہا گیا، حضرت ثوبان کہتے ہیں رسول اللہ سے، ای المال نتخذ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں دینار اکٹھا مت کرو، درہم اکٹھا مت کرو، تو پھر کون سا ذخیرہ ہے جسے ہم ذخیرہ اندوز کریں، جسے ہم اکٹھا کریں؟ رسول اللہ نے 3 خوبی بتائی، 2 تو اللہ کے لیے ہے اور ایک وہی جس کا تذکرہ ہے. لِيَتَّقِذْ أَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ. اگر کسی کو ذخیرہ اندوزی کرنی ہے دنیا کے سامان میں سے، اکٹھا کرتے جاؤ، زبان اپنی اللہ کے ذکر سے تر رکھو، دل ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری والا بناؤ، یہ تو اللہ کے. تیسرا، ایسی خاتون سے شادی کرو، اپنی زوجیت میں ایسی خاتون لاؤ جو تمہاری دنیا بنائے تو بنائے لیکن تمہاری آخرت ضرور بنائے. ایسی خاتون لے کر کے آؤ. آج ہم دنیا بنانے والی خواتین لاتے ہیں، آخرت بنانے والی خاتون نہیں لاتے. اسی لیے جو خواتین اپنے آپ میں مثالی ہوتی ہے، دیندار ہوتی ہے، صالحہ ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، پھر وہ مائیں ایسی بنتی ہیں کہ جن ماؤں کی عظیم الشان تربیت کے سانچے میں پروان چڑھنے والی اولاد جنت میں ہی نہیں جنتیوں کے سرداروں میں شمار کرتی ہیں. حضرت فاطمہ، ان کی تربیت رسول اللہ نے کی، یہ نیک صالحہ ہیں. پھر پہلے بیوی بنی حضرت علی کی، اس کے بعد ماں بنی. بیوی میں بھی مقام ہم نے سنا، اب ماں بنی تو دیکھیے آگوش میں پلنے والے، تربیت میں پروان چڑھنے والے یہ بچے حسن اور حسین. وہی 79 نمبر کی صحیح الجامع کی حدیث ہے. ایک فرشتہ اسپیشل آیا جو کبھی نہیں آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس، کہا کچھ بشارتی کلمات لے کر کے آیا. پہلی بشارت، آپ کی بیٹی فاطمہ یہ جنت الفردوس میں تمام موجود خواتین کی سردار ہے. دوسری کہ یہ نیک خاتون ماں بھی بنی ہوئی ہے، اس نے اپنے بچوں کو کیسا بنایا ہے؟ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ نیک خاتون جنتیوں میں تمام خواتین کی سردار ہے، تو اس کی آگوش اور گود میں پلنے والے بچے بھی جنت کے سارے نوجوانوں کے سردار ہیں. جب نیک خاتون ماں بنتی ہے تو اولاد ایسی پیدا ہوتی ہے. اس لیے بس یہ آخری بات 3341 سنن نسائی کی حدیث ہے
ام سلیم نکاح کس پہ کیا؟ میزان کس کو بنایا؟ آج ہمارے یہاں نکاح کس کس پہ ہوتا ہے؟ اتنا پیسہ دو، یہ دو، اور ایسا ہو ویسا ہو تو ہم نکاح کرتے. لڑکے والا لڑکی والے، دین پر نکاح کم ہوتا ہے. ان کا نکاح ابو طلحہ سے، پہلے تو ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ ان مثلک لا یرد، آپ جیسا ٹھکرایا نہیں جا سکتا. ابو طلحہ نے لالچ دی، کہا آپ کا پورا گھر دینار درہم سے بھر دوں گا. 35 نمبر کے احکام الجنائز میں جو کتاب ہے حدیث موجود ہے. کہا آپ نے اپنا آپشن دیا، اب میری بھی سن لیں. ام سلیم کہہ رہی ہیں کہ فَإِن تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي، میں بھی آپ کو یہ اختیار دیتی ہوں، آپ اسلام لے آئیں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں. میرا مہر آپ کا اسلام لانا ہوگا. رسول اللہ کو گواہ بنا لیجئے، آپ اسلام لے آئیے. اسلام کو اپنی شادی کا مہر بنائے، اور اس کے بعد جب نیک خاتون ماں بنتی ہے اور رشتہ محض دین پہ ہوتا ہے تو اللہ نتیجہ ثمرہ ایسا دیتا ہے جیسا کہ 1301 یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. صحابی کا کہنا ہے فَرَأَيْتُ لَهُمَا 9 أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ. ابو طلحہ ام سلیم سے اللہ نے 9 بچے دیے. کتنے؟ 9 بچے. یہ 9 کے 9 حافظ قرآن، عالم قرآن، ترجمان قرآن، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے پاسدار، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علمبردار، قال اللہ قال الرسول کے وفادار. جب نیک ماں، نیک بیوی ماں بنی تو اس کی اولاد 9 ہوئی، 9 بچے. وہ 9 کے 9 مثالی بنے. ایک عبداللہ نامی تھے، عبداللہ ابن ابی طلحہ، جس زمانے میں یہ نوجوان تھے مدینے کی سرزمین پر. حدیث کے الفاظ ہے 35 نمبر کے احکام الجنائز میں، کسی بھی نوجوان کی سیرت اور عبادت ان کی نیک سیرت اور عبادت کے درجے میں نہیں تھی. یہ اپنے زمانے میں سارے نوجوانوں کے لیے نمونہ اور اسوہ تھے. اس لیے ہم اور آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں مرد حضرات، ہمارے گھر میں موجود خواتین ہیں، بیٹی کی شکل میں ہیں، بہن کی شکل میں ہیں، بیوی کی شکل میں ہیں. ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اپنی خواتین کی اصلاح کریں، اپنی خواتین کی دینی تربیت کریں، انہیں بھی دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں اور دین سمجھائیں. جو دین کے آداب ہیں وہ سکھائیں. اگر ہم دیندار بنے لیکن ہماری خواتین یا گھرانہ دیندار نہیں بنا تو پھر 1636 سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے ان اللہ سائل کل راع اما استرعا. ہر ایک سوال کرنے والا، ہر ایک راعی سے، ذمہ دار سے کل قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا جس کو جو ذمہ داری دی ہے. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، ایک انسان اپنے بارے میں بھی اپنے پورے گھرانے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا یا نہیں کیا. تو ہم قوا انفسکم واہلیکم نارا اس کا مصداق بنے اور خواتین کو بھی زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے اور اپنی صورت سے زیادہ، دنیا سے زیادہ سیرت کی اصلاح پر، آخرت کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم حضرات، ہم اور آپ جس مناسبت سے یہاں پر اکٹھا ہیں، یہ حاجی صاحب کا ایک معاش کے ذریعے کے لیے تجارت کی جگہ ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اس جگہ کو اپنی رحمت اور اپنی برکت کا خزینہ بنائیں اور زیادہ سے زیادہ حاجی صاحب، حاجی شکیل اور ان کے گھر کو رب العالمین اپنے انعام سے اور اپنے اکرام سے مالا مال فرمائیں، حاسدین کے حسد سے اور ایسے ہی جو بھی دشمنان ہیں ان سب کی سازشوں سے اللہ ان کی اور ان کی ساری نعمتوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضل الشیخ اسلم مدنی حفظہ اللہ جو اصلاح خواتین کے موضوع پر بہتر اصلاح فرما رہے تھے. اللہ سے تو اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو اصلاح کے توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ مغرب کی جماعت انشاءاللہ یہیں پر ہوگی.
अहबाब यहीं पर नमाज अदा करें और उसके बाद नमाज के बाद खाने का भी इंतज़ाम है। आप तमाम अहबाब खाना खाकर ही यहाँ रुखसत हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए और हम तमाम ने जो बातें सुनी हैं उन तमाम बातों पर अमल अता फरमाए। और इसी दुआ के साथ हम इस इख्तिताम का ऐलान करते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।